بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو عام طور پر لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ معاذ اللہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کوڑ کی بیماری لگی تھی۔ چنانچہ بعض غیر معتبر کتابوں میں آپ کے کوڑ کے بارے میں بہت سی غیر معتبر داستانیں بھی تحریر ہیں، مگر یاد رکھیں کہ یہ سب باتیں سر تپا بالکل غلط ہیں، اور ہرگز آپ یا کوئی نبی بھی کبھی کوڑ اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا۔ اس لیے کہ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا ان تمام بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جو عوام کے نزدیک باعث نفرت و حقارت سمجھی جاتی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، حسن صورت بھی اور مال و اولاد کی کثرت بھی، بے شمار مویشی اور کھیت اور باغات وغیرہ آپ کی ملکیت میں تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش اور امتحان میں ڈالنا چاہا تو آپ کا مکان گر پڑا اور آپ کے تمام فرزندان اس کے نیچے دب کر مر گئے، اور تمام جانور جس میں سینکڑوں اونٹ اور ہزارہ بکریاں شامل تھی سبھی کے سبھی جانور بھی مر گئے تھے۔ تمام کھیتیاں اور باغات بھی ویران اور برباد ہو چکے تھے۔ غرض آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ آپ کو جب ان چیزوں کے ہلاک اور برباد ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو آپ حمد باری تعالیٰ اور اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتے تھے، اور یہ بھی عرض کرتے تھے کہ میرا کیا تھا اور کیا ہے، جس کا تھا اسی نے واپس لے لیا ہے۔ جب اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا تو اس نے واپس لے لیا۔ یعنی ہر حال میں مالک ارض و سما کا شکر بجا لاتے تھے، کبھی زبان پر حرف شکایت یا شکوہ کنا نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام بیمار ہو گئے اور آپ کے جسم مبارک پر بڑے بڑے آبلے پڑنے لگے۔ اس حال میں سب لوگوں نے آپ علیہ السلام کو چھوڑ دیا، تمام لوگ آپ سے دور بھاگنے لگے اور آپ کو اکیلے چھوڑ دیا۔ بس فقط آپ کی زوجہ جن کا نام رحمت بنت افزائم تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، آپ کی خدمت کرتی رہی۔ سال ہا سال تک آپ کا یہی حال رہا۔ آپ آبلوں اور پھوڑوں کے زخموں سے بڑی تکلیفوں میں رہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس آزمائش میں صبر اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے رہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ تبلیغ و ہدایت کرتے رہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب عوام ان کی بیماریوں سے نفرت کر کے ان سے دور بھاگیں گے تو بلا تبلیغ کا فریضہ کیوں کر ادا ہو سکے گا۔ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام ہرگز کبھی کوڑ اور جذام کی بیماری میں مبتلا ہوئے ہی نہیں، بلکہ آپ کے بدن پر کچھ آبلے اور پھوڑے پھنسیاں نکل آئی تھی، جن سے آپ برسوں تکلیف اور مشقت جھیلتے رہے، لیکن برابر صابر اور شاکر رہے۔ پھر آپ نے بحکم الہی اپنے رب سے یوں دعا مانگی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بے شک مجھے تکلیف پہنچتی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ جب آپ خدا کی آزمائش میں پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی دعا مقبول ہوئی، اور ارحم الراحمین رب العالمین مالک ارض و سماوات نے حکم فرمایا کہ اے ایوب اپنا پاؤں زمین پر ماریے۔ آپ نے اپنا پاؤں مبارک زمین پر مارا تو فوراً ایک چشمہ زمین سے نکل پڑا۔ حکم خداوندی کے مطابق جو ہی چشمہ پھوٹا تو اس کے پانی سے حکم ہوا کہ غسل کرو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اسی پانی سے غسل کیا تو آپ کے بدن کی تمام بیماریاں رفع ہوگی، تمام پھوڑے اور پھنسیاں ختم ہوگی، گویا کہ جسم کے اوپر کوئی بیماری یا پھوڑے پھنسی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ پھر آپ 40 قدم دور چلے تو دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم ہوا، اور آپ کے قدم مارتے ہی پھر اللہ رب العزت کے حکم سے ایک دوسرا چشمہ نمودار ہو گیا، جس کا پانی بے حد ٹھنڈا، بہت شیریں اور نہایت میٹھا اور لذیذ تھا۔ آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے بدن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا، اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت اور نورانیت حاصل ہو گئی تھی، اور اللہ رب العزت نے آپ کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا، اور آپ کی بیوی کو بھی دوبارہ جوانی بخشی اور ان کی کثیر اولاد ہوئی۔ پھر آپ کا تمام ہلاک شدہ مال، مویشی اور اسباب و سامان بھی آپ کو اللہ رب العزت کے حکم سے واپس کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی، جب اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت کلی عطا فرمائی اور ان کے بدن میں نور پیدا فرما دیا تو اس وقت جو آپ کو مال و اسباب عطا کیا تھا وہ پہلے جس قدر مال و دولت تھا اس سے کہیں زیادہ عطا کیا تھا۔ اس بیماری کی حالت میں ایک دن آپ نے اپنی بیوی صاحبہ کو پکارا تو وہ بہت دیر کر کے حاضر ہوئی۔ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام کو شدید غصہ آیا اور آپ نے ان کو 100 درے مارنے کی قسم کھا لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایوب علیہ السلام، آپ ایک سینکوں کی جھاڑو یعنی ایک جھاڑو لے کر ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیجیے، اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعہ کو کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ارشاد ہوتا ہے، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب۔ ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں ماریے، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کے لیے، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور عطا فرما دیے۔ اپنی رحمت اور عقل مندوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔
اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دیجیے اور قسم نہ توڑ بے شک ہم نے اسے صابر پایا، کیا اچھا بندہ تھا، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ ناظرین گرامی، الغرض کہ حضرت ایوب علیہ السلام اس امتحان میں پورے کامیاب ہو گئے اور اللہ رب العزت نے ان کو اپنی نوازشوں اور عنایتوں سے ہر طرح سرفراز فرما دیا تھا۔ قرآن مجید میں ان کی مدح خوانی فرما کر اواب کے لاجواب خطاب سے ان کے سر مبارک پر سر بلندی کا تاج رکھ دیا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعہ امتحان میں یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا بھی خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور جب وہ امتحان میں کامیاب اور آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو رب ذوالجلال ان کے مراتب و درجات میں اتنا اعلیٰ اور سربلندی عطا فرما دیتا ہے کہ کوئی انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس واقعے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ امتحان کی آزمائش کے وقت صبر کرنا اور خداوند عالم عز و جل کی رضا پر راضی رہنا، اس کا پھل کتنا اچھا ہوتا ہے، کتنا میٹھا اور کس قدر لذیذ ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ جناب حضرت ایوب علیہ السلام کو کوئی کوڑ کا مرض نہیں تھا، بلکہ آپ کے جسم مبارک پر کچھ پھوڑے اور پھنسیاں نکل آئی تھی، وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین ثم آمین۔